Okay, 5 4 3 2 1 Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، واللعنة على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله. قال مولانا إمام السجاد زين العابدين عليه الصلاة والسلام: ولجائي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني وبمعرفتك مني أن لا ربي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك ولا شريك لك. تمام سحر خیز مومنین اور تمام سامعین گرامی قدر کی خدمت میں سلام اور تحیات کے ساتھ سحر کے اس وقت کے جو خلاق کائنات کے ساتھ مناجات کا وقت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا وقت ہے. ماہ مبارک رمضان کی بہترین ساعات میں عرفان رمضان کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور خلاق کائنات کا شکر ہے کہ جس نے اس مہینے میں ہمیں اپنی ضیافت سے نوازا ہے، اور وہ بہترین میزبان ہے. کاش ہم بھی بہترین مہمان بن جائیں اور اس کے دسترخوان سے اس کی رحمت واسعہ سے استفادہ کر سکیں. سحر کا وقت بسا اوقات بعض لوگ کچھ چیزوں کو سن کر گزارتے ہیں. یہ صرف استماع کا وقت نہیں ہے بلکہ التجا کا وقت ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے گفتگو کرے. بعض چیزوں کو سننا کافی ہوتا ہے، بعض چیزوں کو خود کہنا ضروری ہوتا ہے. خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا کا صرف پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ دعا کرنا ضروری ہے، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کو صرف سننا کافی نہیں ہے بلکہ اپنی حاجات کو اس کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور حاجات کو بھی انسان جب پیش کرے، گزشتہ گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان حاجات کو پیش کرتے ہوئے پہلے اپنے طلب کا ارادہ کرے، اور اس ارادے کے ساتھ کہ میں یہ حاجت اپنی بارگاہ خدا میں پیش کرنے جا رہا ہوں، پھر اس حاجت کے ساتھ پروردگار کی طرف اپنے دل کو موڑ لے. اگر دل کسی اور طرف ہو، توجہ کسی اور طرف ہو، اور بات خدا سے کر رہا ہو، تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کسی شخص سے بات چیت کر رہے ہو اور آپ کا رخ کسی اور طرف ہو تو یہ اہانت شمار ہوتی ہے. لہٰذا ہم نے گزشتہ کلمات میں یہ کہا تھا کہ دعائے امام زین العابدین میں حضرت نے یہ ارشاد فرمایا: وقد قصدت الیک بطلبتی، میں نے اپنے مطالبے کے ساتھ تیری طرف ارادہ کیا ہے. وتوجہت الیک بحاجتی، اور میں نے اپنی حاجت کے ساتھ تیری طرف توجہ کر لی ہے. توجہ کرنا یعنی رخ کا اس کی طرف موڑ لینا، حاجت لے کر اس کی بارگاہ میں پیش ہو جانا. اور کچھ اتنے عجز و انکساری سے انسان بارگاہ خدا میں پیش ہو کہ اپنے تمام حاجات کے متعلق ہی کہے تو ہی میری حاجات پورا کرنے والا ہے. یعنی جب انسان دنیا سے رخ موڑ لے تو اس کا رخ خدا کی طرف ہو سکتا ہے. جب تک انسان کا رخ دنیا کی طرف رہے تو یہ رخ خدا کی طرف ہو نہیں سکتا ہے. یہ توجہ تو کہنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کرنے کا مسئلہ ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں نے توجہ کر لی ہے جبکہ توجہ ہوتی نہیں ہے. بعض اوقات ہم واقعاً اس کی طرف توجہ کر لیتے ہیں. تو توجہ ایک عمل ہے، ایک کام ہے، ایک ایکسپریشن ہے جو انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہے.
بعض لوگ توجہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی حاجات پورا بھی کر لیتا ہے، بعض لوگ اس کی طرف رخ موڑتے ہی نہیں ہے، ان کا رخ کسی طرف اور ہوتا ہے، ان کی توجہ کسی طرف ہوتی ہے، مقصد کوئی اور ہے اور خدا کو پکار رہا ہے، تو ایسی حاجت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اسی سے استغاثہ کرے، اس کی بارگاہ میں دعا کو وسیلہ بنائے، اور دعا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اور پھر یہ بھی یقین کر لے کہ اس کے لیے سننا بھی، اور ذات پروردگار کا ہماری دعا کو سننا بھی کوئی ہمارا حق نہیں ہے، اس سے بھی دستبردار ہو جائے۔ اور یہ بھی جان لے کہ اس کا دعا کو قبول کر لینا بھی یہ کوئی میرا حق نہیں ہے کہ وہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ اور پھر یہ کہ اعتماد ہو جائے اس کو کہ وہ پروردگار کریم ذات ہے، اور اس کے وعدوں کے متعلق بھی اس کو یقین ہو کہ وہ وعدہ پورا کرنے والی ذات ہے، جس نے انسانوں کو وعدوں کو حکم دیا ہے، وہ خود کیسے وعدے کے خلاف عمل کرنے والی ہے۔ اور آخری جملہ جو عرض کیا تھا وہ یہ تھا، وَلَجَائِي إِلَى الْإِيمَانِ بِتَوْحِيدِكَ، اور ہم پناہ لیتے ہیں اس ایمان میں کہ جو تیری توحید سے متعلق ایمان ہے۔ تو یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایمان میں بھی پناہ ہے انسان کے لیے۔ ایمان امن و امان کا نام ہے، یعنی ایمان وہ مقام ہے جہاں پر انسان محفوظ ہو جاتا ہے، جہاں پر انسان کے شکوک و شبہات کم ہو جائیں اور دل میں کوئی چیز راسخ ہو جائے، تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے، جس کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے، الایمان ما ترسخت فی القلوب وصدقت الاعمال۔ ایمان وہ ہے کہ جو دل میں راسخ ہو جائے اور اعمال اس کی تصدیق کریں۔ اگر ایمان ایسا ہو کہ دل میں کوئی چیز موجود ہو، باہر کچھ اور ہو، تو بھی وہ ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اگر باہر کچھ اور ہو اور دل میں نہ پایا جاتا ہو تو بھی ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ایمان وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایمان اور عمل دونوں ایک جیسے ہو جائیں۔ اور ایمان کے خود اپنے اثرات ہوتے ہیں، جیسے اگر ایک درخت جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو اس کے جڑوں کو دیکھنے کے لیے ہم کبھی زمین میں جا کر کھود کے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ درخت اگر مضبوط ہو تو اس کی ہریالی کو دیکھ کر، اس کے سبزے کو دیکھ کر ہم یقین کر لیتے ہیں کہ یہ درخت مضبوط ہے، اچھا درخت ہے، ابھی خشک نہیں ہوا ہے، اس کی جڑیں خشک نہیں ہوئی ہیں۔ اعمال اس سبزے کی مانند ہے کہ جس کو ہم درخت میں دیکھتے ہیں، یہ جو ہریالی ہم باہر دیکھتے ہیں جس سے ہم خوش ہوتے ہیں اور سبزہ کو دیکھ کر خوشحال ہو جاتے ہیں، یہ اصل میں ان جڑوں کی وجہ سے ہے۔ جتنی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اتنی اس میں ہریالی پائی جاتی ہے۔ اگر کسی شے پہ ہم پھل فروٹ دیکھتے ہیں تو بھی اس بات کی دلیل ہے کہ درخت مضبوط ہے اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ پھل دینے والی ہیں۔ اعمال اصل میں ایمان کا وہ پھل فروٹ ہے، اور وہ درخت پہ سبزہ ہے کہ جس کی زینت نظر آتی ہے۔ ایمان کی زینت اعمال ہے۔ جن کے اندر ایمان خشک ہو چکا ہوتا ہے، ایمان کی جڑیں خشک ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے ظاہر پہ بھی کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ جن کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کے ظاہر پہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان عمل کرنے والا انسان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں ایمان تو دل میں ہونا چاہیے، اگر ظاہر میں کچھ کرے یا نہ کرے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بہت سے کام آپ دل سے ہی کر لیا کریں، کھانا بھی دل سے کھا لیا کریں۔ آپ اگر کبھی کوئی اور کام کرنا چاہیں تو وہ بھی دل میں ہی کر لیا کریں، پھر باہر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم سارے کام تو اپنے وجود اور جسم کے ساتھ کرتے ہیں، کھانا کبھی ارادے کے ساتھ نہیں کھاتے ہیں، بلکہ کھانا کھانے کے لیے ایک عمل انجام دیتے ہیں۔ جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کو جی بھی چاہتا ہے۔ اسی طرح انسان کے ایمان کی بھی ایک بھوک ہے۔ جتنا ایمان مضبوط، ایمان کو اصول کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اصول جڑوں کو کہتے ہیں، جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، جتنی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اتنا ظاہر میں بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو لجائی الی الایمان میں توحید، میں نے یہ جو تیری بارگاہ میں تیری توحید کا اقرار کیا ہے اس میں پناہ لیتا ہوں۔
تو یہ توحید کا خود اپنا قلعہ ہے، جس کو گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا، وہ یقینی، اور مجھے تیرے متعلق یقین ہے۔ ایک معذرت، یہ کوئی کال آ گئی تھی جس کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ ایک جو منزل ہے وہ ایمان کی منزل ہے، دوسری منزل یقین کی منزل ہے۔ تو انسان ایمان کی منزل کے بعد یقین کی منزل پہ فائز ہوتا ہے۔ ایمان خود ایک یقین کا نام ہے، یعنی یقین اس شے کو کہتے ہیں، یقین کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پر انسان کے شکوک و شبہات ختم ہونے شروع ہو جائیں، اور جہاں پہ انسان میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے، اس میں سکون پیدا ہو جائے، اور پھر یہ اضطراب ختم ہو جائے۔ اضطراب بھی دو طرح کے ہیں، ایک انسان کا جسمانی اضطراب ہے، ایک انسان کا روحانی اضطراب ہے۔ روحانی اضطراب اور عقلی فکری اضطراب اچھی بات ہے۔ انسان میں اگر ایسا اضطراب ہو کہ کسی چیز کو جاننا چاہ رہا ہو تو یہ اضطراب اچھا اضطراب ہے۔ کسی شے کا علم حاصل کرنے کے لیے اضطراب بھی اچھا اضطراب ہے، اور ایمان کی مضبوطی کے لیے تگ و دو کرنے کا اضطراب بھی ایک اچھا اضطراب ہے۔ لہٰذا کبھی یہ جو لوگ ابھی دین کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اگناسٹک، جو لوگ ابھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ دین کی حقیقت ہے کیا، تو یہ اصل میں اس کو ہماری اصطلاح میں یا دینی اصطلاح میں اس کو مستبصر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، جو ابھی دین کی تلاش میں، حقیقت کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ حقیقت کی تلاش میں نکلنا اور حقائق کو جاننے کے لیے جدوجہد کرنا، یہ ایک بہترین خوبصورت عمل ہے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی میں اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے۔ ایمان کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ یقین کی منازل کو طے کرے، اور جب انسان میں ایمان آ گیا تو ایمان میں بھی بنا لیتا ہے انسان، اور اللہ کے متعلق یقین کو بھی کبھی خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، پروردگار مجھے تیرے متعلق یقین ہے۔ یقین ہے یعنی اب کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا۔ تو خدا سے متعلق انسان کو ایسے یقین ہونا چاہیے کہ انسان کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ وَبِمَعْرِفَتِكَ مِنِّي، اور میں یہ بھی جانتا ہوں میرے پروردگار کہ تو مجھے خوب پہچانتا ہے۔ وہ ذات کے جو علیم بذات الصدور ہے، جو انسان کے دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والی ذات ہے، اس سے کسی کی کوئی شے مخفی نہیں ہو سکتی۔ انسان دنیا سے مخفی کاری کر سکتا ہے، اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، لیکن کبھی خدا سے نہیں چھپا سکتا۔ اور جہاں پر انسان کو کبھی یہ گمان ہونے لگے کہ اس نے چھپا لیا ہے، تو یہیں پہ اس نے توحید میں شک کیا ہے، اس نے اس کی قدرت میں شک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص کبھی ایسی حالت میں گناہ کرے کہ جہاں پہ اس کا کوئی گواہ نہ ہو، تو خلاق کائنات فرماتا ہے کہ وہاں پہ میں تیرا گواہ ہوں، کہ جو بہترین گواہ ہے وہاں پر کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ محضر خدا میں ہے، اور اس کے حضور میں انسان کو گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سمیع اور بصیر ذات ہے، وہ دیکھنے والی ہے۔ وَبِمَعْرِفَتِكَ مِنِّي، مجھے یہ یقین ہے کہ تو میری معرفت رکھتا ہے، یا میں تیری طرف اگر آتا ہوں تو بھی ایک میری طرف سے معرفت ہے جو تیری ذات سے متعلق ہے۔ اللہ ربی غیرک، یہ یقین جب انسان کو حاصل ہو جائے نا کہ اس کے سوا کوئی پروردگار نہیں، انسان جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور جب یہ جملہ کہے تو اپنے دل کے یقین کے ساتھ اور پوری اللہ کی معرفت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہو، اللہ ربی غیرک، اللہ ربی غیرک، تیرے سوا کوئی میرا پالنے والا نہیں، کوئی میرا پروردگار نہیں ہے۔ جب تک انسان دوسروں پہ بھروسہ کرتا رہتا ہے، دوسروں سے اپنی امید کو منقطع نہیں کرتا ہے، اس دنیا سے انسان دور نہیں ہوتا ہے اور بلندی کی طرف نہیں جاتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی دعا بلند ہو؟ دعا کو بلند ہونے کے لیے انسان کو بلند ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی جب تک انسان
اس معرفت کی بلندی پہ نہ جائے تو وہ دعا بلند نہیں ہو سکتی ہے۔ اس دعا کو وہ درجہ ملنا چاہیے کہ اس میں استجابت آ جائے اور ذات پروردگار اس دعا کو قبول کر لے۔ تو یہ جملہ کہنا اللہ ربی غیرک، میرا تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے، یہ دعا کی استجابت کی ضمانت ہے، یعنی اس کے ذریعے کہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے۔ دیکھیں میں نے گزشتہ گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ دعائیں صرف پڑھنے کے لیے یا دعائیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ نہیں ہے، بلکہ دعائیں ہم اپنے باطن کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار نے ایک ذریعہ بنایا، اور یہ دعائیں سب سے بہترین ذریعہ ہے دین کو سیکھنے کا۔ توحید کو سیکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ دعائیں ہیں۔ لہٰذا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، ان روایات میں یا احادیث میں بعض سچی ہیں، بعض جھوٹی ہیں، اس میں یہ بحث موجود ہے کہ کس طرح کی روایت ہے، کیسی ہے، لیکن دعاؤں کا متن خود اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ دعا غیر معصوم سے اصلاً منقول نہیں ہو سکتی، اور دعائیں وہ بکر تعلیمات ہیں اہل بیت اطہار کی، یعنی بالکل اصلی حالت میں جو شے ہم تک پہنچی ہے وہ اہل بیت اطہار کی دعائیں ہیں۔ بس اگر کوئی دین کو سیکھنا چاہے اور معرفت حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ دعا کو اپنے لیے وسیلہ بنائے اور اہل بیت اطہار کا شاگرد بن جائے، ان دعاؤں کے ذریعے اہل بیت اطہار سے توسل پیدا کرے، اور اس کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اہل بیت اطہار توحید کو کیسے دیکھتے تھے، پروردگار کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے تھے، اور رب کے ساتھ ان کا رابطہ کیسا تھا۔ یہ جو آج کبھی متاسفانہ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ یہ کلمہ رب استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ اہل بیت اطہار تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو بارگاہ خدا میں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے اللہ ربی غیرک، میرا تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں، جو خود اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرے اور اپنے پروردگار کی ربوبیت کا اقرار کرے۔ اس کے متعلق رب کا کہنا اصل میں یہ اس کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ لوگ معرفت اہل بیت نہیں رکھتے ہیں، اور معرفت اہل بیت انہی دعاؤں میں موجود ہے۔ یہ دعائیں حقیقت میں جیسے اللہ کی توحید کی معرفت کا سبب ہے، ویسے ہی اہل بیت اطہار کی معرفت کا سبب بھی ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ وَلَا شَرِيكَ لَكَ، یہ جو کلمہ توحید جس کو ہم دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، کبھی آذان میں اور کبھی تشہد میں اور کبھی اپنی نمازوں کے بعد عبادات میں، اور سب سے بہترین کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کا ذکر بھی بہترین ذکر ہے اور جس کی فکر بھی بہترین فکر ہے۔ یہ ذکر بھی ہے اور فکر بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے اور عقیدے کا اظہار بھی ہے، جس کو ہم کبھی آذان بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور کبھی ہم تشہد میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ گواہی دینے والا بعض اوقات صرف زبانی گواہی دیتا ہے، اور بعض اوقات اس کی گواہی قلبی گواہی ہے، دل سے گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اکثریت ہم جیسے لوگ معمولاً زبان سے گواہی دیتے ہیں، اور زبان سے اوپر ان کی گفتگو جاتی نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ گواہی دینے سے کیا مراد ہے۔ جب تک انسان نے کسی شے کو دیکھا نہ ہو، کسی شے کی حقیقت کو درک نہ کر لیا ہو، تو اس وقت تک اس کی گواہی سچی گواہی نہیں۔ آپ اگر کسی کورٹ میں چلے جائیں اور آپ سے یہ کہا جائے کیا آپ نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو آپ یہ کہیں جی میں نے دیکھا ہے، تو آپ سے 4 سوال کریں گے، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم بھی ہر روز گواہی تو دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس پروردگار کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن کیا یہ ہماری گواہی سچی ہے یا جھوٹی ہے؟
اگر کوئی آدمی 2 سوال اللہ سے متعلق ہم سے کرے تو پھر یہ پتہ چل جائے گا یہ گواہی سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ ہمیں چونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ جب تک ہم اس ذات کو حقیقتاً اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے کسی نے کہا مولا کیا آپ نے خدا کو دیکھ لیا ہے کہ جس کی بندگی کرتے ہیں؟ تو مولا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت جب تک کسی کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک اس کی بندگی کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر پوچھا آخر کیسے آپ نے دیکھا ہے؟ کہا اس ذات کو ان ظاہری آنکھوں سے، مادی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے انسان کی دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم یہ کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں تو شہادت اس شے کی ہوتی ہے جس کو دیکھ لیا جائے، جس کی حقیقت کو درک کر لیا جائے، جس پہ یقین پیدا کر لیا جائے۔ جب تک اللہ کی ذات پہ انسان کو یقین نہ ہو جائے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا یقین نہ ہو جائے، تو یہ گواہی جھوٹی گواہی ہے۔ بس گواہی دینے سے پہلے اپنے وجدان کی طرف رجوع کریں اور اس کی طرف نگاہ کر کے دیکھیں، اپنا کبھی امتحان کریں، کیا میں یہ جو کہہ رہا ہوں یہ درست کہہ رہا ہوں؟ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا کہا گیا کہ انسان کو اپنے عقائد میں اور توحید میں انسان کو یقین ہونا چاہیے، اور کبھی علم الیقین، کبھی عین الیقین، کبھی حق الیقین ہونا چاہیے۔ یا بعض اوقات آپ اگر توضیح المسائل اٹھا کر دیکھیں تو توضیح المسائل کی ابتدا میں ایک مسئلہ لکھا ہوتا ہے جس میں ہمارے بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، یا بعض نے کہا کہ عقائد میں انسان کو خود مجتہد ہونا چاہیے، انسان کے پاس خود اپنی دلیل ہونی چاہیے۔ متاسفانہ ایک مسئلہ جس میں ہمیں تقلید کرنی چاہیے اس میں تقلید نہیں کرتے ہیں، جس میں اجتہاد کرنا چاہیے اس میں اجتہاد نہیں کرتے ہیں۔ عقائد میں انسان کو اجتہاد کرنا چاہیے، یا کم از کم ہر چیز کو دلیل کے ساتھ جاننا ضروری ہے، وہ ہے عقائد، ان میں تقلید کرتے ہیں۔ اور جو مسئلہ فقہی مسئلہ ہے جس میں ہمیں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، طبیب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، حکیم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مکینک کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یا مجتہد کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو مسائل تخصصی ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ کے ساتھ متعلق ہیں، اس میں اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، وہاں پر اجتہاد کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل برعکس ہے، ہماری فکر میں ہم تقلیدی لوگ ہیں لیکن عمل میں ہم اجتہاد کرنے لگتے ہیں۔ اگر عمل میں کسی کو اجتہاد کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑے، کسی حوزے میں چلے جائے، وہاں جا کر علم دین حاصل کرے تاکہ وہ بھی منزل اجتہاد کا فائز ہو سکے۔ لیکن اگر یہ کام نہیں کر سکتا ہے تو اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کو تقلید کرنی چاہیے۔ تقلید ایک عقلی مسئلہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جیسے ہم گواہی جب دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دعا میں کیوں کہتے ہیں؟ دعا میں اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہمارا یہ یقین پختہ ہو جائے اور ہماری دعا کے بلند ہونے کے اسباب فراہم ہو جائے۔ وہ دعا کیسے بلند ہوگی کہ جو ایک مشرک سے صادر ہو رہی ہو، جس کا توحید پہ یقین ہی نہ ہو، اس کی دعا کیسے بارگاہ خدا میں قابل قبول ہوگی؟ ایک آدمی کی جو ہزاروں دوسرے معبود بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور خدا کی بندگی نہیں کرتا ہے اور اس کے معبود ہونے پہ اس کو یقین نہیں ہے، اس کی دعا بلند ہونے والی نہیں ہے۔ بس آئیے اپنی دعاؤں کو خالص کرنے کے لیے اس کی وحدانیت کا اسی طرح اقرار کریں جیسے اہل بیت اطہار نے اقرار کیا ہے، اور جس طرح اہل بیت اطہار سحر کے وقت اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں، ہم بھی اپنی سحر کو مزین کریں ذکر خدا کے ساتھ اور اس کی بارگاہ میں توحید کا اقرار کر کے اللہم انت القائل۔ پھر اس کے بعد حضرت نے کچھ آیات الہی کو اس دعا میں بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، بس چونکہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی پروردگار ہے، بس اس کے فضل و کرم سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے سوا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے اس کو معبود مان لیا، اس پہ یقین پیدا کر لیا، اس کے
قادر مطلق ہونے کے متعلق ہمیں یقین ہو گیا تو پھر کسی دوسری ذات کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اسی کے فضل و کرم سے مانگنے کی کوشش کرو، اسی سے سوال کرو، دوسروں کے سامنے دست سوال بلند نہ کرو، دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلاؤ۔ اللہم انت القائل وقولک حق ووعدک صدق، اے میرے پروردگار تو ہی وہ ذات ہے جس نے خود کہا ہے اور تیرا قول بھی برحق ہے اور تیرا وعدہ بھی سچا وعدہ ہے۔ تو دیکھیں اصل میں وہ جب فضل و کرم رکھنے والی ذات ہے، اس نے کہا کہ وہ غفور الرحیم ہے، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ قرآن کی آیت ہے جس کو دعا میں بیان کیا ہے۔ اس کے فضل و کرم سے سوال کرو اور اللہ کی ذات بخش دینے والی ذات ہے۔ یہ کیوں کہا بخش دینے والی ذات ہے؟ اس لیے کہ جب انسان گناہگار بارگاہ خدا میں جا رہا ہے تو اب وہ پروردگار اس سوال کے بدلے میں، دعا کے بدلے میں ہمیں بخش دینے والی ذات ہے۔ دعا کا ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے گناہ بخشے جائیں گے، ضروری نہیں کہ وہ دعا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ پوری ہو جائے، لیکن دعا مستجاب ضرور ہو جاتی ہے۔ دعا کی استجابت کا ایک ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گزشتہ گناہوں کو خدا معاف کر دے، یا اگر ہم نے کوئی غلط بات سوچ لی ہے تو اللہ کی ذات اس کو معاف کر دے گی، اس لیے کہ ان اللہ غفور رحیم، وہ ذات بخشنے والی بھی ہے اور اس کا بخشنا حقیقت میں اس کی رحمت کے سبب ہے۔ لہٰذا جہاں پر بھی خلاق کائنات نے غفور کا کلمہ استعمال کیا ہے، ساتھ رحیمہ بھی کہا ہے، یعنی جب بخشتا ہے تو پھر بھی رحم و کرم سے کام لیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت واسعہ کا حصہ ہے کہ وہ گناہگاروں کو بخش بھی دیتا ہے اور گناہگاروں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ صرف مطیع لوگوں کی دعا کو نہیں سنتا ہے، گناہگاروں کی دعا کو بھی سن لیتا ہے۔ ہر ایک کو اس کی بارگاہ میں امیدوار رہنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَيْسَ مِن صِفَاتِهِ يَا سَيِّدِي أَن تَأْمُرَ بِالسُّؤَالِ وَتَمْنَعَ الْعَطِيَّةَ، چونکہ قرآن کی آیت میں یہ کہا گیا تھا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اس کے فضل و کرم سے سوال کرو، تو امام اسی کو دلیل بنا رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ اے خدا، تیری صفت میں ایسا تھوڑا ہی ہے کہ تو حکم کرے مجھ سے سوال کرو اور پھر اس کو عطا کرنے سے انکار کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جتنی بھی آیات قرآنی کو خدا کی بارگاہ میں جو ہم دلیل بناتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات یہ نہیں جانتی ہے، اس سے مراد اپنے نفس کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے نفس، تو کیا خدا پہ یقین نہیں رکھتا ہے کہ وہ ذات کے جو ایک مرتبہ اس نے مجھے سوال کے لیے پکارا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے عطا نہ کرے؟ یہ آیات کو دہرانا تذکر ہے، قرآن کا ایک نام ہے الذکر، وَإِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو تذکر بنا کے نازل کیا ہے، ہم نے اس کو یاد دہانی، ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو، ہم نے اس قرآن کو تذکر بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یاد دہانی بنا کر آپ کو بھیجا ہے تاکہ یہ بھلکڑ انسان اس کو یاد آ جائے۔ ہم بھلکڑ ہیں، بہت جلدی بھول جاتے ہیں، لہٰذا قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے۔ قرآن صرف یہ تلاوت کرنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر ہے، اپنے آپ کو یاد دلاتے رہے کہ وہ کیسا خدا ہے، اس کی صفات کیسی صفات ہیں۔ لہٰذا اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ خود یہ حکم دیتی ہے مجھے سوال کرو، تو ہم بارگاہ خدا میں کہہ رہے ہیں یہ تیری صفات میں سے ہو نہیں سکتا ہے اے میرے سید و سردار، تو ایسی باعظمت ذات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو سوال کا حکم کرے اور پھر تمنع العطیہ، پھر وہ عطا کرنے سے انکار کر دے۔ وَأَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْعَطَايَا، منان کہتے ہیں وہ جو احسان کرنے والی ذات کو، منت احسان کرنا ہے۔ انت المنان بالعطایا، تو بغیر مانگے بھی دیتا ہے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہا گیا بالوالدین احسان، اپنے والدین سے احسان کرو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے
کہ جب وہ مانگے ان کو دے دے۔ والدین کے ساتھ احسان سے مراد یہ ہے کہ ان کو بغیر مانگے عطا کر دیا جائے، لہٰذا ہمیں احسان کو حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی ہم پہ اس سے پہلے احسان کیا ہے، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، اے پروردگار تو ان پہ اسی طرح احسان فرما۔ تو وہ ذات چونکہ منان ہے، احسان کرنے والی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں نہ مانگتے تو بھی تو دے دیتا، کئی لوگوں کو بغیر مانگے بھی تو دے رہا ہے۔ انت المنان بالعطایا علی اہل مملکتک، تیری حکومت میں زندگی بسر کرنے والوں پہ تو منت کرنے والی ذات ہے۔ اور ہم نے جب منان کہہ کے پکار لیا ہے، آج اب ہمیں یقین ہو گیا کہ تو کبھی تو ہم پہ احسان بھی کرے گا میرے پروردگار۔ بس اس کو اس کی صفات کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، اس کی صفات بہت زیادہ ہے، بعض وہ جو ظاہر ہوگی جیسے یہ 99 نام کہے جاتے ہیں، لیکن خلاق کائنات کو کسی ناموں میں محدود نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ ذات لا محدود ذات ہے، اس لا محدود ذات کے لیے نام بھی لا محدود ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہم تک پہنچ چکے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہم بھی نہیں جانتے ہیں، اور وہ ایسی ذات ہے جو نام میں بھی محدود نہیں ہے۔ یہ نام جو رکھا گیا ہے یہ اصل میں ہمارے سمجھنے کے لیے اور ہمارے ادراک کے لیے ہے۔ اگر ہم سمجھ سکتے ہوتے اس کی ذات کو تو وہ ذات خود اپنی ذات کا تعارف کرواتی، لہٰذا اس نے کہا مجھے میری صفات کے ساتھ پہچاننے کی کوشش کرو، اس لیے کہ ہم ذات کو پہچان نہیں سکتے ہیں، اس کی صفات کے ذریعے ہم اس ذات کو پہچانتے ہیں۔ انت المنان بالعطایا علی اہل مملکتک، یہ مملکت خدا کی مملکت ہے، اس کی مملکت میں اور اس کی حاکمیت میں رہتے ہوئے گناہ نہ کریں اور معصیت نہ کریں، نافرمانی نہ کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ امام حسین نے، ایک نوجوان نے جب آ کر پوچھا تھا مولا میں گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑنا مشکل ہے، تو امام نے فرمایا اللہ کی مملکت سے خارج ہو جاؤ پھر گناہ کرو۔ فرمایا کہ جب وہ فرشتہ اسرائیل آ کر روح قبض کرنا چاہے تو اس کو انکار کر دو، اور روح قبض کرنے سے اسے انکار کر دو، اور پھر جب قبر میں جاؤ تو منکر و نکیر جب سوال کرنا چاہیں تو ان کو سوال کا جواب دینے سے انکار کر سکو تو پھر گناہ کرو، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر گناہ سے باز آ جاؤ۔ یہ مملکت خدا کی مملکت ہے، لہذا اہل مملکتک والعائد علیہم بتحنن رأفتک، آخری جملے کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کی طرف جو بھی پلٹ کر آتا ہے، والعائد علیہم، جو بھی اس کی ذات کی طرف پلٹ کے آتا ہے، یتحنن برأفتک، وہ ذات تحنن سے کام لیتی ہے اور مہربانی سے کام لیتی ہے، اور وہ ذات نرمی سے اس کے ساتھ پیش آتی ہے، محبت سے اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ تو رؤوف الرحیم ذات ہے، اور رؤوف الرحیم مہربان وہ ہوتا ہے کہ جو جب اس کے پاس آ جائے تو اس کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئے۔ تو خلاق کائنات کی صفت کو اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، چونکہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں دعا کریں، لہٰذا دعائے کمیل میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اذن فی مسئلتک، تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے خود حکم دیا ہے، فاسمع یا سمیع بدہتی، اب تو ہے جو میری اس بدہت کو اپنی بارگاہ میں سن لے۔ دعا افتتاح میں بھی ہم نے یہ کلمات ادا کیے، میرے پروردگار تو نے مجھے حکم دیا کہ میں تیری بارگاہ میں دعا کروں، بس دعا اس کا حکم ہے اس لیے تاکہ ہم اپنی تربیت کر سکیں اور ہم اس کا قرب حاصل کر سکیں، اور اجابت کا وعدہ اس نے کیا ہے، اور یقیناً وہ دعا کو مستجاب کرنے والی ذات ہے، اور اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ موجود ہے، اور وہ ذات انسان کی دعاؤں کو مستجاب کرتی ہے۔ خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہماری ہر سحر کو ویسے ہی قرار دے
جیسے اس نے اہل بیت اطہار کو سحر نصیب فرمائی ہے، اور ہماری دعاؤں کو وہ درجہ عطا کرے کہ جو اس نے اپنے خاص اولیاء کو نصیب فرمایا ہے، اور پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اپنے ضیوف اور اچھے مہمانوں میں سے شمار فرمائے، تاکہ رحمان کے مہمان بن سکیں اور اپنے غضب سے محفوظ رکھے، اور اس ماہ ضیافت میں ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ اور بالخصوص دعا کرتے ہیں جو لوگ اس مہینے میں کسی مرض میں مبتلا ہیں، اور بالخصوص جو کسی وجہ سے کورونا کی مرض میں مبتلا ہو، پروردگار جلد شفا یاب فرمائے، اور خلاق کائنات تمام مومنین کو شفا یاب کرے۔ اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ولی عصر امام زمان پروردگار ولی عصر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد ظہور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔